اچھا ایک مسئلہ پوچھا تھا، کیا خواتین جانور ذبح کر سکتی ہیں؟ جی بالکل کر سکتی ہیں، وہ بھی ذبح کر سکتی ہیں جانور۔ قصائی لوگ ایک غفلت یہ کرتے ہیں، منہ میں گٹکا پان رکھا ہوا ہوتا ہے، بسم اللہ اللہ اکبر پڑھتے ہی نہیں ہیں، جب پڑھتے ہیں تو منہ میں ہی گھما رہے ہوتے ہیں، وہ تو غلط بات ہے بالکل۔ یہ آپ قصائی کو بلکہ خود ذبح کریں، اللہ تعالیٰ نے کافر کے ذبیحے کو حلال قرار نہیں دیا، اس کا مطلب جانور ذبح کرنے میں شخصیت کا بڑا اہم دخل ہے۔ کوشش کریں نیک آدمی سے چھری پھروائیں جانور کے گلے پہ، خود کریں جانور، آپ خود ذبح کریں۔ سارا سال آپ قصائیوں سے گوشت لے کے کھاتے ہو، یہ اللہ کے نام پہ آپ قربان کر رہے ہو، تو حتی الامکان کوشش کریں آپ خود اس کے گلے پہ چھری چلائیں یا کسی نیک آدمی سے چھری چلوائیں، اس سے برکت ہوتی ہے۔ اور بسم اللہ اللہ اکبر زور سے پڑھیں آپ اس پر۔ اور اگر قصائی ہی سے ذبح کروا رہے ہیں تو پھر آپ قصائی کو بولیں بھائی گٹکا پھینک کے آؤ، کھلی کرو، اور یہ بھی دیکھ لیں کہ یہ غیر مسلم نہ ہو۔ بعض بقرعید میں تو اتنا پیسہ ہے نا قصائی بننے میں کہ ہر آدمی قصائی بنا ہوا ہوتا ہے، گوشت بنوا لیں کسی بھی غیر مسلم سے، لیکن جانور کے گلے پہ چھری چلانے کے لیے مسلم ہو یا عیسائی ہو یہ ضروری ہے۔ یہودی تو ہوتے نہیں ہمارے ملک میں، لیکن عیسائی پھر مذہبی عیسائی ہو، ایتھیس ملحد نہ ہو، تو اب کیا پتہ چلے گا یہ مذہبی عیسائی ہے یا ملحد عیسائی ہے، کیا پتہ چلے گا آپ کو؟ اس لیے بہتر یہی ہے کہ احتیاط کریں، مسلمان سے ذبح کروائیں جن کو آپ جانتے ہو یہ مسلم ہے، کیونکہ میں نے بتایا بہت سارے غیر مسلم بھی بنے ہوئے ہوتے ہیں، اس دن قصائی بنے ہوئے ہوتے ہیں، تو ان سے جانور پہ اگر آپ نے گلے پہ چھری پھروا دی تو وہ جانور حلال نہیں ہوگا۔ تو آپ نے خود جانور کو ذبح کرنا ہے، بسم اللہ اللہ اکبر پڑھنا ہے آپ نے زور زور سے۔ اگر دو آدمی مل کے چھری چلاتے ہیں تو دونوں کا مسلمان ہونا ضروری ہے، دونوں کا تکبیر پڑھنا بھی ضروری ہے، اور لوگوں کو چاہیے وہ جو قریب کھڑے ہوئے وہ بھی تکبیر پڑھنا شروع کر دیں تاکہ چھری چلانے والے کو یاد آ جائے۔ پھر بھی اگر مسلمان تھا اور چھری چلاتے ہوئے بسم اللہ اللہ اکبر پڑھنا بھول گیا تو بھی جانور حلال ہے، اگر بھولے سے چھوٹ گیا، کیونکہ وہ ٹائم ایسا ہوتا ہے جانور ٹانگے چلا رہا ہوتا ہے، آدمی گھبرا جاتا ہے، اس کو یاد ہی نہیں رہتا، اگر بھولے سے اللہ کا نام لینا یاد نہیں رہا تو جانور حلال ہے، جان کر چھوڑ دیا تو جانور حرام ہو جائے گا۔ یہ مسئلہ بھی خوب اچھی طرح سمجھ لیں۔ اب آگے جانور ذبح کرنے کے کیا آداب ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے کہ جانور کو راحت پہنچاؤ، آرام پہنچاؤ اپنے ذبیحہ کو۔ لوگ کیا کرتے ہیں، جانور لٹا دیا اب چھری تیز کر رہے ہیں، ارے بھائی جان یہ تم کام یہ پہلے کر لیتے، اس کو لٹایا ہوا ہے وہ پڑا ہوا ہے، عجیب نظروں سے دیکھ رہا ہے کہ ابھی تک تو اتنا پروٹوکول ہو رہا تھا، میرے ساتھ سیلفیاں اور ہار پھول میرے گلے میں ڈالے جا رہے ہیں اور محلے والے گھما رہے ہیں مجھے، ایسی عزت میں نے کبھی دیکھی نہیں، اور ابھی یہ میرے ساتھ کیا سلوک کر رہے ہیں۔ تو پہلے سے چھری وری تیز کر لیں آپ، اور جانور کو جب گرایا تو اپنا رخ آپ کا قبلے کی طرف ہونا بہتر ہے، یہ بھی ضروری نہیں ہے لیکن افضل یہ ہے، سنت موقدہ بعض علماء نے کہا ہے کہ آپ کا جو سینہ ہے وہ قبلے کی طرف ہو۔ تو آپ نے ذبح کیا اور 4 رگیں کاٹ دی اس کی، بس اتنا کافی ہے۔ قصائی کیا کرتے ہیں، چونکہ ان کے پاس ٹائم نہیں ہوتا، وہ کاٹتے چلے جاتے ہیں اور اندر نرخرے میں اس کے چاقو مارتے ہیں تاکہ جانور جلدی ٹھنڈا ہو جائے۔ یہ عمل غلط ہے، اس کا نقصان یہ کہ جانور کو تکلیف بھی بہت ہوتی ہے، نمبر 2 اس کا بلڈ صحیح طرح سے باہر نہیں نکلتا، کیونکہ 4 رگیں کاٹیں گے، حرام مغز کا کنیکشن برقرار رہے گا تو اس سے جو دماغ کو سگنل ملتا رہے گا اور دماغ ایمرجنسی نافذ کر دیتا ہے، جس سے جانور تڑپتا ہے اور بلڈ سارا باہر نکل جاتا ہے، اس کا تکلیف نہیں ہوتی جانور کو۔ ہمیں لگتا ہے کہ بہت تکلیف ہو رہی ہے لیکن اتنی ہوتی نہیں ہے جتنا نظر آ رہا ہوتا ہے۔ اس کی وجہ ہے کہ جب ہم جانور کی یہ رگیں کاٹتے ہیں نا تو یہ جو دماغ ہے نا اس کو بلڈ کی سپلائی بند ہو جاتی ہے، سمجھ رہے ہیں؟ جب دماغ کو بلڈ کی سپلائی بند ہوگی تو دماغ سوچنا چھوڑ دیتا ہے، دماغ کا صرف وہ حصہ کام کرتا ہے جو قدرت نے حادثات کے لیے رکھا ہوا ہے۔ ابھی تو دماغ کام کر رہا ہے نا آپ لوگوں کا، جو نارمل والا دماغ بھی الحمدللہ، تو پھر سمجھیں یہ بات کو۔ آپ نے دیکھا ہوگا بعض دفعہ ہم چاہتے ہیں، ریفلیکٹ ایکشن کا نام سنا ہوگا آپ نے، ہم نے تو 9th کلاس میں پڑھا تھا، وہ ایک ایکشن ہوتا ہے کہ لاشعوری حرکتیں، آپ کا ہاتھ کسی گرم چیز پہ آتا ہے، آپ کو پتہ بھی نہیں ہوتا، آپ ہاتھ کھینچ لیتے ہیں۔ اللہ نے ہمارے دماغ میں ایک ایسا حصہ رکھا ہے جو سوچتا بعد میں کرتا پہلے، سمجھ رہے ہیں؟ یعنی ہمارے سچی جو سامنے والا دماغ ہے نا اس کے سوچنے سے پہلے وہ کام کر چکا ہوتا ہے، اس کی حص اللہ نے بہت تیز رکھی ہے، وہ ہمیں حادثے سے بچانے کے لیے، کیونکہ حادثات میں ایسا ہوتا ہے کہ اگر آپ سوچنا شروع کر دو گے تو حادثہ ہو چکا ہوگا۔ گرم چیز پہ ہاتھ آیا کافی دیر کے بعد، یہ استری کسی نے رکھ دی کافی دیر کے بعد آپ کو محسوس ہوا تو اس وقت تو بھیڑا گھرک ہو چکا ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں کوئی اچانک خوف زدہ چیز سامنے آتی ہے، ہم ایک دم سے اچھل جاتے ہیں، حالانکہ ابھی نیت نہیں کی ہوتی اچھلنے کی، اچھل پہلے چکے ہوتے ہیں، جن بعد میں دیکھا ہوتا ہے ہم نے، اور پھر یہ تو بہت بعد میں پتہ چلتا ہے کہ سچی مچی کا جن بھی نہیں ہے، یہ تو 1 ہفتے بعد پتہ چلتا ہے۔ تو بہت سی حرکتیں ہماری ایسی ہوتی ہیں۔ تو جانور میں بھی جب ہم 4 رگیں کاٹتے ہیں تو اس کا جو دماغ جو درد محسوس کرنے والا حصہ ہے نا، وہاں بلڈ کا سرکولیشن ختم، وہ سن ہو جاتا ہے، لیکن وہ حصہ جو ایمرجنسی نافذ کرنے والا ہے، وہ ایمرجنسی میں جو آرڈر دینے والا حصہ وہ کام کرتا رہتا ہے، وہ حرام مغز کی وجہ سے اس کا کنیکشن باقی رہتا ہے، وہ باڈی کو میسج دیتا ہے کچھ خطرہ ہوا ہے، باڈی تڑپتی ہے، تو تڑپنے سے کیا ہوتا ہے کہ بلڈ اچھی طرح نکل جاتا ہے۔ قصائی کیا کرتے ہیں، وہ نوک لے کے حلق میں ماری اس کے، تو وہ جو اس سے وہ رگ کٹ جاتی ہے حرام مغز والی، جس سے دماغ کا مکمل کنیکشن باڈی کے ساتھ ختم ہو جاتا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ اس سے باڈی تڑپنا ختم کر دیتی ہے، بلڈ اچھی طرح سے جانور کا نکلتا نہیں ہے، تو یہ طریقہ مکروہ ہے، ناپسندیدہ ہے، شریعت نے جو ذبح کا طریقہ بتایا اس کے خلاف ہے۔
ایک اور مثال سے سمجھاتا ہوں. دیکھو چھپکلی ہے نا, چھپکلی دیکھی ہوگی, اکثر جب ہم چھپکلی مارتے ہیں تو اس کی دم کٹ جاتی ہے, دم تڑپتی ہے, اس سے جان نکل رہی ہے, لیکن دم کو تکلیف ہوتی ہے؟ اس لیے نہیں ہوتی کہ اس کے پاس تکلیف محسوس کرنے کے لیے دماغ نہیں ہے. اور جو دماغ جہاں ہے نا چھپکلی کے, اس کو بھی تکلیف اس لیے نہیں ہوتی کہ اس کے پاس اب دم نہیں رہی ہے. ارے تکلیف تو گزر رہی ہے دم پہ نا, دم پہ تکلیف گزر رہی ہے, خوب تڑپ رہی ہے, لیکن دماغ جو اس تکلیف کو محسوس کرتا وہ اس لیے محسوس نہیں کرتا کہ جس پہ تکلیف گزر رہی ہے وہ اب دماغ کے پاس ہے نہیں, اس کا دماغ سے کنیکشن ختم ہو چکا ہے. تو وہ تڑپ تو رہی ہوتی ہے چھپکلی کی دم, یوں اس پہ جان نکل رہی ہے تو وہ خوب تڑپ رہی ہے, لیکن نہ دم کو تکلیف نہ چھپکلی کو تکلیف. چھپکلی کو صرف اس حصے پہ تکلیف ہوتی ہے جہاں کٹ لگا ہوا ہے, اس کا کنیکشن ابھی چھپکلی سے باقی ہے. وہ جو دم کے یوں کلابازیاں کھا رہی ہیں اسے ترس تو بہت آئے گا, بہت ترس آئے گا, ہائے بیچاری کی دم, ہائے بیچاری دم کے ساتھ کیا ہوا. لیکن دم کو تکلیف اس لیے نہیں ہے کہ اس کے پاس دماغ نہیں ہے تکلیف محسوس کرنے کے لیے, اور دماغ کو تکلیف اس لیے نہیں ہے کہ اس کے پاس تڑپتی ہوئی دم سے کنیکشن اس کا ختم ہو چکا ہے, اس کے پاس دم نہیں ہے. تو دم کو تکلیف اس لیے نہیں کہ دماغ نہیں, دماغ کو تکلیف اس لیے کہ دم نہیں ہے. یہ ایک فارمولا یاد رکھیں آپ, ٹھیک ہے نا. تو یہ اللہ کا بہت بڑا انعام ہے ان جانوروں پر کہ ہمیں حکم دیا کہ ان کی جب جان لینی ہو تو ذبح کر کے لو. اس میں تمہارا بھی فائدہ اور ان جانوروں کا بھی فائدہ. تمہارا فائدہ یہ تمہیں صاف ستھرا گوشت ملے گا خون کے بغیر. بیماریاں بھی ساری بلڈ میں ہی ہوتی ہیں, جو بیماریاں ہیں نا گوشت میں جو زیادہ تر یہ بلڈ میں ہوتی ہیں بیماریاں. جب خون نکل گیا تو جانور بیماریوں سے بھی پاک صاف ہو گیا. تبھی کہا جاتا ہے ٹوٹکوں میں کہ جو بڑا گوشت اگر پکانا ہو نا تھوڑا سا بوائل کرو اس کو, اس کا پانی پھینک دو, اس کا جو اندر بلڈ ہوتا ہے وہ سب نکل جاتا ہے, اس سے وہ اس کے نقصان کافی حد تک کم ہو جاتا ہے. تو ہمیں فائدہ یہ, اور جانور کو فائدہ کیا, اس کو تکلیف کم ہے. جانور کو موت دینے کے اس کے علاوہ جتنے بھی طریقے ہیں سب میں جانور کے لیے اذیت ہے. یہ غیر مسلم لوگ چائنا میں آپ دیکھو کھولتی ہوئی کڑھائیوں میں کتوں کو ڈال دیا جاتا ہے, زندہ کتے کو, کس اذیت ناک طریقے سے یہ جانوروں کو مارتے ہیں. یہ باقاعدہ ریسرچ ہوئی ہے اور اس میں انگریزوں کی تحقیق ہے کہ جو مسلمانوں کا طریقہ ذبح کرنے کا اس میں جانور کو تکلیف بہت کم ہوتی ہے. تو اب قصائی کو آپ اس بات کا پابند کریں کہ 4 رگیں کاٹے اور پھر وہاں سے ہٹ جائے. اور بہتر یہ ہے کہ سب قصائیوں کی بات نہیں کر رہا بھائی, جو میرا بیان سن رہے ہیں ان کے علاوہ کی قصائی ہٹتے نہیں ہیں کیونکہ ایمرجنسی میں جلدی میں ہوتے ہیں. ان کو بہت قصائی اس دن دنیا کا سب سے قیمتی آدمی ہوتا ہے. ابھی دیکھو کوئی قصائی آپ سے ملے گا بھی نہیں, سلام بھی نہیں کرے گا, بولے مجھے جانا ہے بھائی, میرے 6 کالیں آئی ہوئی ہیں, ان کو آرڈر بک کروانا ہے میں نے. عید والے دن جانور سے زیادہ مہنگا قصائی ہوتا ہے. تو اس کو 10 جانور اور گرانے, وہ اتنی ٹینشن نہیں لیتا کہ کاٹو پھر کھڑے ہو کے دیکھو کہ کب اس کی جان نکلے گی, کب ہم کھال اتاریں گے. وہ کہتا ہے اس کا بس نہیں چل رہا تو پوری گردن کاٹ دے وہ. تو اس لیے بہتر یہی ہے کہ جیسی 4 رگیں کٹی ہیں تو جس کھونٹے سے جانور باندھا ہوا تھا اس کھونٹے سے تھوڑی دیر کے لیے اسی قصائی کو باندھ لو جو قابو میں نہیں آ رہا آپ کے. ہر قصائی کی بات نہیں کر رہا, صرف وہ جو قابو میں نہیں آ رہا ہے اس قصائی کو آپ اسی, وہ کھونٹا بھی کام میں آ جائے گا, اس کا کرایہ دیا ہوا ہے نا, پورا ہو جائے گا وہ. کیونکہ اس کے بغیر قصائی کو قابو کرنا آسان نہیں. وہ جانور پھر بھی آسان ہے, اس کو پکڑنا نا 4 آدمی اس کو پکڑے تو جانور کو کون پکڑے گا بھائی. تو سب سے بہتر طریقہ ہے اسی کھونٹے سے تھوڑی دیر کے لیے آپ نے جو قابو میں نہیں آ رہا اس کو باندھ دیں. آپ بولیں جب تک ٹھنڈا ہونے دو. ایک بات, ایک گڑبڑی. دوسری گڑبڑ کیا کرتے ہیں لوگ, قصائی حضرات جانور جب ذبح کرتے ہیں تو اکثر منہ میں پان اور گٹکا ہوتا ہے, وہ اللہ کا نام نہیں لیتے. وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ, اللہ فرماتے ہیں جس جانور پر اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو وہ جانور تمہارے لیے حلال نہیں ہے. بھولے سے چھوٹ جائے تو ٹھیک ہے, لیکن جو منہ میں گٹکا رکھ کے نام نہیں لے رہا وہ بھولے سے نہیں چھوڑ رہا, وہ گٹکے کی وجہ سے نہیں پڑ رہا, وہ آپ کے جانور پہ اپنا گٹکا قربان کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. تو اس سے بولیں زور سے اللہ کا نام لو, بسم اللہ اللہ اکبر, زور سے. اور یہ مرغیوں والوں سے بھی کہا کریں, ان کو بھی بسا اوقات دیکھا منہ میں منمنا رہے ہوتے ہیں کچھ. بھائی اللہ کا نام جب زور سے لینے کا حکم ہے تو لے لو, کیا جا رہا ہے اس میں. گالیاں دیں گے اتنی زور سے, باتیں کریں گے اتنی زور سے, جہاں اللہ کا نام لینے کا حکم دیا بھائی زور سے لے لو, تو وہ ایسی منہ میں گھما رہا ہے. تو مرغیوں والے کو بھی کہا کریں زور سے اللہ کا نام لیا کرو. سمجھ میں آ رہی ہے بات. تیسری بات, جانور توحید پرست ذبح کرے گا تو حلال ہوگا, مشرک کا ذبیحہ حلال نہیں ہے. اگر ہندو جانور ذبح کر دے چاہے 100 دفعہ اللہ کا نام لے, وہ جانور ہمارے لیے حلال نہیں ہے. بس یہ اللہ نے حکم دیا کہ جو توحید پرست ہو وہ کرے گا. تو آج کل مسلمانوں میں بھی مشرک ہیں جو اصطلاحی اعتبار سے مسلمان کہا جاتا ہے, حقیقت میں مسلمان نہیں ہے. تو کوئی بھی ایسا شخص جو اللہ کے نبی کو ہر جگہ حاضر ناظر مانتا ہو اللہ کی طرح, عالم الغیب مانتا ہو اللہ کی طرح, مشکل کشا مانتا ہو اللہ کی طرح, کی وجہ سے اللہ مشکلات پوری کرتا ہے, نبی بھی اسی طرح اسباب سے ہٹ کے نبی مشکلات پوری کر سکتے ہیں, چاہے وہ دیوبندی ہو, چاہے وہ اہل حدیث ہو, چاہے وہ بریلوی ہو, چاہے وہ شیعہ ہو, کوئی بھی ہو. جو اس نوعیت کا شرک کرے گا اس کا ذبیحہ بھی حلال نہیں ہے. تو اب میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ وہمی بن جائیں, کسی کے گھر سے گوشت آ رہا ہے تو آپ دیکھیں بھائی قصائی سے پہلے میرا انٹرویو دلواؤ, میں اس کے عقائد پوچھوں گا. اتنے تکلف کا حکم نہیں ہے. مسلم کنٹری ہے تو یہی فرض کیا جائے گا سب مسلمان ہی رہتے ہیں. پہلے سے کسی کے بارے میں یقین ہو جائے کہ یہ شرکی عقیدے پر ہے, اس سے ذبح نہ کروائیں. پہلے سے نہیں پتا تو مسلمان ملک ہے, ہمیں یہی حکم ہے کہ ہم سب سے کیا گمان رکھیں, اچھا.
समझ रहे हो? हाँ, पहले से पता चल गया, क्योंकि बकरीद के दिनों में बहुत से गैर मुस्लिम भी कसाई बने हुए घूम रहे होते हैं, समझ रहे हैं? तो पहले से पता चल गया तो फिर एहतियात लाजिम है। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे? ये तीसरा मसला हो गया। तो बस ये तीन, और तो कोई मसला नहीं पूछना किसी ने। हाँ, दूसरी बात ये कि भाई जानवर को, हदीस में आता है फल युरिह ज़बीहतहु, जानवर को ज़बह जब करने का इरादा हो तो उसको आराम पहुंचाओ। अनाड़ी कसाई बाज दफा आ जाते हैं, 1 घंटा जानवर को गिराने में लगा देते, तो जानवर की वाट लग जाती है बेचारे की। एक तो आखिरत का सफर है उसका, वो तो कम से कम तमीज से उसको अल्लाह मियां के पास भेज रहे हो तो तमीज से भेजो उसको अल्लाह मियां के। वो उधर से धक्के, उधर से धक्के, उधर से वो बहुत मुसीबत बना देते हैं। माहिर कसाई होते हैं, उनसे काम करवाना चाहिए। और ज़बह खुद करो, कसाई से आप जानवर गिरवा दिया, ज़बह खुद करें आप। आपको अपने अकीदे का भी पता, आप अल्लाह का नाम भी लोगे, कम से कम मुंह में गुटका तो नहीं होगा ना आपके। उलमा कहते हैं कि नेक आदमी के ज़बीहे का असर गोश्त में आता है, तभी तो अल्लाह ने कहा कि मुशरिक का ज़बीहा हलाल नहीं है, कुछ तो होगा ना उसमें। ठीक है, उसमें एक बड़ी हिकमत ये भी है कि वो गैरुल्लाह के लिए किया करते थे। तो खुद करें ज़बीहा, और खवातीन भी ज़बह कर सकती हैं अगर वो घर में है, पर्दे का इंतजाम है। खवातीन अल्लाह का वास्ता रोडों पे ना आए, बेपर्दा होकर ना निकलें। आजकल ये त्योहारों के नाम पे खवातीन बेपर्दा हो जाती हैं, तो जहां अपने सारे महरम मौजूद हैं, बेपर्दगी का कोई खतरा नहीं है, तो वहां वो अपने घर में अपना बकरा खुद ज़बह करें, और फिर छुरी को छुपा के रख दें। आप लोग से गुजारिश है तो जो है, या पर्दे में आके कर लें ज़बह, तो अपना ज़बह, वरना कम आप कर लें। तो कसाई अगर अच्छा है, दीनदार है, तो हमें कोई कसाइयों से चिढ़ नहीं है भाई, हमें यह आमाल अच्छे होने चाहिए। कसाई अगर नेक आदमी है तो कसाई उससे ज़बह करवा ले। कसाई भी बहुत नेक भी होते हैं, अच्छे भी होते हैं, इनमें बुरे भी होते हैं, हर तरह के लोग होते हैं। हम में अच्छे बुरे हर तरह के होते हैं, तो उनमें भी होते हैं। तो खुद कर लें तो ज्यादा सवाब है कि आप अल्लाह के सामने अपना जानवर खुद पेश कर रहे हैं। और जब जानवर का रुख किबले की तरफ किया जाएगा तो अपना रुख किबले की तरफ होगा। तो लोग जानवर को इस स्टाइल से घुमाते हैं कि खुद किबले की तरफ पीठ, ये सुन्नत अमल है, जरूरी नहीं है। इसलिए कह रहा हूं कि बाज़ दफा जानवर इतना मोटा घूम नहीं रहा, अब सुबह से लेकर दोपहर तक घुमाने में लगा दिया उसको किबले की तरफ, वो बद्दुआएं दे रहा है। तो अगर आसानी से घूमता है ठीक है, नहीं तो जिधर मुंह है उधर ही कर दें ज़बह। उसको किबले की तरफ रुख करना कोई जरूरी नहीं है, आसानी से किबले की तरफ हो सकता है। इस तरह से उसकी टांगे किबले की तरफ होंगी तो आपका सीना किबले की तरफ होगा। समझ रहे हैं ना? तो इस तरह से वो किबले की तरफ हो जाएगा आपका सीना, यानी आप जब ज़बह कर रहे हो तो आपका रुख किधर हो? किबले। तो इससे जानवर किबला रुख हो जाता है। इसको कहते हैं जानवर का किबला होना। हो इंसान रहा है, लेकिन स्टाइल क्या है, ताबीर ये होती है कि जानवर, तो जानवर भी होता है, आप भी हो रहे होते हो। तो और उसके बाद वो दुआ पढ़ लो, इन्नी वज्जहतु वजहिया लिल्लज़ी फ़तरा अस्समावाति वल अर्ज़ हनीफ़न वमा अना मिनल मुशरिकीन। बाज़ लोगों को वो दुआ आती नहीं है तो देख के पढ़ लें। अगर देख के भी नहीं पढ़नी आती तो जानवर को अपनी दुआ की भेंट ना चढ़ाओ। मैंने कई दफा देखा है जानवर को लिटाया हुआ है, 20 आदमी उसके ऊपर बैठे हुए हैं, छुरी रखी हुई है, वो बेचारा परेशान देख रहा है। अभी तक तो मेरी ऐसी सेवा हो रही थी, हर आदमी मेरे साथ सेल्फियां खिंचवा रहा था, जिसको महल्ले से फूल मिलते वो मेरे गले में लाके डालता। सर्विस स्टेशन खुल गए बाकायदा, यूट्यूब पे मैंने देखा। एक बैल का सर्विस 200 रुपए में, वो जो जिस पानी से गाड़ियों की सर्विस होती है उससे बैल की सर्विस हो रही है। हो गया ये वाकई, बैल धुल रहे हैं भाई, पूरे डिटॉल से नहलाया जा रहा है, उसको तेजाब से कुलियां करवाई जा रही हैं, उसके ब्रश किया जा रहा है, बेहतरीन चमका के सरसों का तेल की मालिश करके। तो वो जो बंदा है ना, वो बैल लग रहा होता है उसके सामने जो खड़ा हुआ होता है वो बैल इंसान लग रहा होता है, इतना चमका देते हैं उसको। तो ऐसा चमका धमका के वो बैल कहेगा इतना मुझे प्रोटोकॉल। और अब क्या हो रहा है, अब आपको ना दुआ जबानी आती है ना देख के पढ़ना आती है, अब आप वहां हिज्जे कर रहे हो, अल्लाह इन्नी इन्नी वज्जहतु वज्जहतु पढ़ा ही नहीं आ रहा। वो बेचारा लेटा हुआ है, 2 घंटे हो गए यार, उसको किस हिसाब में डाला हुआ है। तो भाई नहीं आ रही, बिस्मिल्लाही अल्लाहु अकबर बस। और उर्दू में कह दो अल्लाह तेरे लिए। किसके लिए है? ये तेरे लिए कुर्बान, इतना भी काफी है। वरना अरबी याद करो, अच्छा है। नहीं याद होती तो इतना टाइम ना लगाओ कि उस बेचारे का बेड़ा गर्क हो जाए, क्योंकि जिस नबी ने दुआ सिखाई है उसी नबी ने यह भी हुक्म दिया है कि जानवर को राहत पहुंचाओ, उस पर जुल्म ज्यादती मत करो। तो ये हुक्म ज्यादा अहम है। और ये भी हदीस में आता है कि अपनी छुरी को तेज कर लो। 5 दफा ये भी देखा, काट रहे हैं, कट ही नहीं रही, फिर कहता है छुरी तेज करके ला। तो ये पहले कर लेना था भाई, ये काम पहले कर लेना था। तो ये सारी बदमाशियां होती हैं। अल्लाह ताला हिफाजत फरमाए, तमीज से कुर्बानी की तौफीक अता फरमाए।